हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में आज कंप्लीट शटर डाउन स्ट्राइक थी। वहाँ दुकानें बंद थी, जो कचहरी है वो भी बंद थी, और जो सड़कों पर ट्रैफिक है वो भी बहुत ही कलील रहा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा और दीगर शहरों में सब में यही सूरत हाल थी। उसकी वजह ये हुई कि हफ्ते के रोज़ एक उस्ताद जो कि कोयटा डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, पश्तो लिटरेचर, अरमान लूनी उनका नाम है, वो लोरालाई में जो है जो धरना था लोरालाई में, आपको याद होगा कि 2 हफ्ते कबल पुलिस की जो एक रिक्रूटमेंट सेंटर है वहाँ हमला हुआ था। उसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ धरना एक हुआ था, और उसके जब वो धरना ख़त्म हो रहा था तो उस वक्त ये ख़बर आई कि अरमान लूनी जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। फैमिली का कहना है कि उन्हें पुलिस ने तशद्दुद करके मारा है, जबकि पुलिस का कहना है कि उनका वहाँ हार्ट फेल हुआ है। तो हमने सोचा कि पहले अरमान की फ़ैमिली से बात कर ली जाए और उनका मौक़िफ़ लिया। उसके बाद आज सूबाई वज़ीर दाखिला और जो मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं उन्होंने भी अपने बयानात जारी किए। तो अब से कुछ देर पहले मेरी अरमान लूनी की जो बहन हैं उड़ंगा लूनी, उनसे बात हुई और मैंने पूछा कि मुझे बताइए कि ये वाक़या कैसे हुआ। तो सुनिए उड़ंगा की ज़बानी। लोरालाई में धमाका हुआ, उसके खिलाफ लोरालाई में धरना था। इस धरने के इस धरने में अरमान भी उन लोगों के साथ लोरालाई में 3 रोज तक उधर बैठे थे। तो जब धरना खत्म हो गया था, अरमान लोनी लोग जो धरने के लोग थे वो जा रहे थे अपने घरों के तरफ। तो अरमान लोग भी आ रहे थे। जैसे वो लोग उठे तो वहां से पुलिस की गाड़ियां आ गई। तो उन लोगों ने डायरेक्ट तशद्दुद पीटीएम के जवानों पर तशद्दुद किया, और तशद्दुद के दौरान वो मार भी रहे थे और गाड़ियों में भी बिठा रहे थे। कुछ लड़कों को गाड़ी में भी बिठाया, और इसी दौरान कुछ जो जवान थे अरमान लूनी के साथ वो नीचे थे। तो उन लोगों ने वो सड़क पर बैठ गए। तो अरमान का ये तो पता है कि ये लोगों ने देखा कि अरमान को पीछे की सर के पीछे उन लोगों ने वो बंदूक से मारा था, और उसका जो साथी है वो जो उसके साथ खड़ा था उसने उसकी दामन पकड़ी के बैठ जाओ। उसने जैसे उसकी दामन पकड़ी, वहां से पीछे से अरमान पे वार हुआ और अरमान उसी टाइम गिर गया। तो फिर यही वाक़या है। और हमारी फैमिली का मौक़िफ़ मैं क्या कहूँ कि बस जो अरमान जिस तरीके से शहीद हो गए, तो हमें अरमान की शहादत पे फ़ख्र है। जी, तो मैंने औरंगा से ये भी पूछा कि अब अगर आपका मौक़िफ़ ये है कि ये पुलिस तशद्दुद से हुआ है, तो आप क्या कोई कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करेंगी या आप जो है अदालत में जाएंगी पटिशन लेकर के? तो सुनिए औरंगा ने क्या कहा। आइन है, इसके मुताबिक अरमान लूनी की डेड बॉडी उसी टाइम वो लेकर गए। FIR दर्ज कराने की कोशिश की। 2 घंटे थाने में बैठे थे। SHO जो भी थे, एक निसार, एक SHO पता नहीं क्या है, निसार, वो लोग उधर बैठे थे। उन लोगों ने अरमान की FIR नहीं ली। ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। लेकिन हम लोग अदम तशद्दुद के लोग हैं। हम लोग पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम बिल्कुल तशद्दुद नहीं चाहते, क्योंकि इस तशद्दुद की वजह से हमारे हज़ारों जवान गए हैं, जो कि बाकी लोग हम पे करते हैं। हम लोगों का यही है कि अगर ये 3 दिन का हम लोगों ने डेडलाइन दिया है, अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो हम लोग हाई कोर्ट बिल्कुल जाएंगे। हम लोग केस करेंगे, जिस तरह भी हो हम ये केस लड़ेंगे और कानूनी आईनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो बहुत मैं किस अल्फाज में कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बहुत चीप हरकत
की है इन लोगों ने। इससे पहले इसी धमाके के खिलाफ जो उधर उसमें क्वेटा में प्रेस क्लब के सामने जब एहतजाज था तो उन लोगों पे आंसू गैस गिराए और तशद्दुद किया, लोगों को उठा के ले गए लड़कों को। तो ये बहुत नाअशना सा अमल है ये। तो हम लोग तो पुरअमन लोग हैं, हक मांगने का हक, वो जो हक के लिए आवाज़ उठाना ये हक हमारा है और ये पाकिस्तान की आइन के अंदर लिखा है कि हम लोग पीसफुल गैदरिंग कर सकते हैं। ये इन लोगों की आइन का हिस्सा है कि हम लोग पीसफुल गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आइन की मुखालिफत करते हैं, हमें पीसफुल गैदरिंग के लिए नहीं छोड़ते, इवन हमें जनाजे करने के लिए नहीं छोड़ते। अरमान का जनाजा था, काफिले आ रहे थे वक्फे पे वक्फे, तो DI खान से रोब तक, फिर रोब से क्लास प्ला तक PTM के मशर मंजूर पश्तून अली वजीर, वहाँ से लोग कितने मुश्किल से आए, पैदल आए, पहाड़ों पे चढ़ के आए। ये बहुत बहुत अजीब बात है कि मारा कि अगर इन लोगों का बस चले तो ये भी झूठ साबित कर दे कि नहीं अरमान मरा नहीं, वो जिंदा है। ये लोग शो ऑफ कर रहे हैं। उनकी बहन का आपने वर्जन तो सुन लिया। तो आज सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हुकूमत बिल्कुल तैयार है, बलूचिस्तान हुकूमत के किसी भी तरीके की अगर इंक्वायरी होनी है तो वो करने पर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हुकूमत बलूचिस्तान वाक़या में प्रोफेसर अमानुल्लाह लूनी साहब की जाँबाक होने पर अफसोस का इज़हार करती है और लवाकिन के गम में बराबर शरीक है। और हम उन्हें ये बावर कराना चाहते हैं कि जिस तरह आपके मरहूम की मौत हुई है, इंशाअल्लाह उसके तमाम हक़ाइक़, तमाम चीज़ें हम कौम के सामने रखेंगे। जिस तरह पहले दिन से ही आप मीडिया वाले दोस्त, वहाँ के अवाम, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस, हर चीज़ गवाह है। कैमरे हैं, आप उनको कैमरे में लोगों को दिखाएं कि ये किस तरह वाक़या पेश आया है। उसके बाद अभी MS डॉक्टर भी बैठे हैं, वो भी आपको उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आने तक हमारे अभी पुलिस के कुछ भाई चंद दिन पहले दहशतगर्दी का शिकार हो गए थे। हम उनके गम मना रहे थे, उनकी तहकीकात कर रहे थे, उनके कातलों का पीछा कर रहे थे। इस बीच में आप आके रियासत के लिए कुछ और मसले धरने की सूरत में, अगर एक पाकिस्तान एक बनाना स्टेट नहीं है, इसका एक कानून है। अगर मेरे ऊपर बतौर वज़ीर दाखिला ये कोई पाबंदी लगाता है तो मैं उस पाबंदी का पाबंद हूँ कि उसके मुताबिक चलूँ। अगर मुझे उसमें कोई इख्तिलाफ है तो मेरे इधर अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, मैं उन पर जाऊँ। हमारे यहाँ एक सियासी जमातों ने ऐसा एक माहौल बना दिया है कि हम अपने शोधा को सियासत पर इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो कातिल तक पहुँचना है। हमारी ज़िम्मेदारी कातिल को छुपाना नहीं है। इसमें हम अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ बैठेंगे। उसमें हमें जिस कमीशन की ज़रूरत पड़ी, जिस तरीके से उस हद तक जाना पड़ा कि हम कातिलों को पहुंचा सकें, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में उसकी लवाकिन को भी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें ज़रूरत है। जी, जो फाइनली जो मेडिको लीगल ऑफिसर हैं जो कि DMS हैं कोयटा के मेन हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि इस सारे जो है तहकीकात में वो वक्त लगेगा। तो सुनिए कि कितना वक्त। मैं अभी इसकी तस्दीक नहीं करूँगा, मैंने क्योंकि आपको कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है इब्तदाई मराइल में सीक्रेट होती हैं, हम एकदम आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकते जब तक फाइनल रिपोर्ट ना आए। ये कब तक? ये देखिए जी, ये स्पेसिमेन हमारे जो है ये भिजवा रहे हैं स्पेसिमेन, ये महीना भी लग सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जी, जो इनिशियल एग्जामिनेशन है पुलिस के मुताबिक, उसमें ये कहा गया है कि उनकी बॉडी पर कोई मार्क्स नहीं है टॉर्चर के, लेकिन जिस तरह फैमिली का कहना है तो जाहिर है ये अब तहकीकात होंगी, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी यकीन दहानी कराई है। सियासी जमातों की तरफ से कोई ख़ास इस पर रद्द अमल सामने नहीं आया सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी के। बस एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि इतवार के रोज़ बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने भी एक तहरीरी
ایک پریس ریلیز آیا تھا ان کی جانب سے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نوٹس لیتے ہوئے 48 گھنٹے میں اس کی رپورٹ لینی چاہیے. میرا خیال ہے وزیر داخلہ کو اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے نوٹس لے لیا. اچھا یہ جو ہڑتال ہوئی تھی نا بلاول بھٹو یہ پختونخوا عوامی پارٹی نے تو کہا تھا لیکن ان کے ساتھ اے این پی بی این پی نیشنل پارٹی اور تاجر برادری جماعت اسلامی نے بھی اس کو سپورٹ کیا وہاں پر. اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ارمان لونی کا جو بے ایمانہ قتل ہوا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس معاملے کی مکمل اور آزادانہ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو تھاٹس اینڈ پریئرز ہیں وہ مقتول کی فیملی کے ساتھ ہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ بالکل مطلب جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ صاف و شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ صاف و شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اگر ان سے پہلے بھی اگر ہم کوئی ایسا ایک ایونٹ جس پر ہم فوکس کر سکتے اور کہتے کہ یار یہاں پر واقعی انصاف ہوا ہے یا انویسٹیگیشن اپنے انجام تک پہنچی ہے. دیکھیں کسی بھی حالت میں سب لوگ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے, یہ کم کلیئر ہے. کوئی لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے, اگر ان کے خلاف آئے تو کہیں گے غلط ہے, سچ میں آئے تو پھر ان کے مخالفین ظاہر ہے کہ وہی کام کریں گے. لیکن اگر کوئی بھی ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کیس ہوتا اور ہم کہہ سکتے کہ نہیں یار یہاں انصاف ہوا, یہاں انصاف ہوا ہے, یا انصاف تو کتنا ہوتا ہے, انصاف کا لفظ ہی ہم نہیں استعمال کرتے, صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم ان تحقیقات سے سیٹسفائی یا یہ اپنے انجام تک پہنچی ہے. انصاف کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ سیٹسفائی ہوا, سیٹسفائی ہونا ہی مشکل ہے سر. انصاف تو بہت آگے کی بات ہے. تو کاش ایسا ہوتا تو پھر ابھی بھی کوئی نہ کوئی جواب دے سکتا تھا, لیکن ابھی ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو صرف سوال کے اوپر سوال کے اوپر سوال ہی ہے اور پتہ نہیں جواب ملتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد چلیں گے سندھ, جہاں پہ ایک اور کیس جو ہے رمشا وسان کا وہ بہت دنوں سے اس میں بات ہو رہی ہے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب ہم بات کریں گے رمشا وسان کے قتل کیس کی. آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. شو کے آغاز سے کچھ منٹ پہلے ہی ایک اہم خبر آئی ہے رمشا وسان کے قتل کے تعلق سے, اور یہ آئی ہے سندھ پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. ان کا کہنا ہے کہ خیرپور پولیس نے ایک جو مرکزی کردار ہے, جو مین اکیوزڈ ہے اس کیس میں, قتل کیس میں, اس کو گرفتار کر لیا ہے, اور وہ ہے غفار وسان, جس کی پوائنٹیشن رمشا وسان کی والدہ صاحبہ نے کی تھی کہ یہ بھی اس کے قتل میں ملوث ہے. کیس کی ڈیٹیلز کیا ہے مبشر آپ بتائیں. 27 جنوری کو خیرپور کے نوائی گاؤں ہیں نواب وسان, وہاں پر جو رمشا وسان کی والدہ ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے یہ کہا ہے کہ ان کے گھر میں 5 مسلح افراد گھسے اور ان کی 12 سالہ بیٹی رمشا وسان کو اغوا کر کے لے گئے اسلحے کی نوک پر, اور 5 روز بعد ان کی بیٹی کی گولیوں سے چھنی لاش جو ہے وہ ان کے حوالے کی گئی. اس پہ خاصا شور بھی مچا, صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن نے تحریک بھی پیش کی, سندھ بھر میں دھرنے بھی ہوئے, پروٹیسٹ ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے صوبائی وزیر جو ہے منظور وسان, انہوں نے ان کا کیونکہ گاؤں ہے تو وہاں پر ان سے بھی خاصا مطالبہ ہوا کہ آپ کو ایکشن لینا ہے کیونکہ آپ کی برادری کے یہ ہیں. اور جو مرکزی ملزم ہے ذوالفقار وسان اس کا نام ہے, وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے. تو یہ جو غفار وسان ہے, ان کو ان کی والدہ کے مطابق وہ موقع پہ ایک ساتھی کے طور پر موجود تھے ذوالفقار وسان کے, جب انہوں نے مبینہ طور پر رمشا وسان کو اغوا کیا. اس ساری صورتحال آپ نے بات کی کہ سندھ اسمبلی میں بھی اس پہ ذکر ہوا تھا, تو بالکل حضرت حسنین مرزا جو ہیں ایم پی ہے, انہوں نے اس پر بات کی. اس کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے تو میں سنانا چاہوں گا. جی سنائیں. جی سندھ دھرتی تے سندھ جی نیاणी رمشا وسان کے جی پنجے گھراں اچی انہن دہشت گردن گرفتار کیو, کھڑی 4-5 ڈینہं جو ॿुधायो تو ونے رکھی, تشدد کیو ویو, ऐं पोइ بدقسمتی سان ان جی لاش وصول تھی. تو स्पीकर साहब हिकिड़ो त वेचारी न्याणी लाइ हुननि लाइ दुआ ऐं मग़फ़रत
जी आहे इल्तिजा। इसके अलावा रिमशा की वालदा के साथ भी मीडिया की गुफ्तगू बिल्कुल हुई थी, वो भी आप पहले कुछ बताना हाँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पोस्टमार्टम किया डॉक्टरों ने बच्ची का, तो उन्होंने कहा इस बच्ची को 9 गोलियां मारी गई हैं, जिनमें से 4 जो है उसके सीने पे लगी हैं और बाकी जो जिस्म के दूसरे हिस्सों पर मारी गई हैं। और अभी तक जो जुल्फ़कार वसान है, जैसे कहा, वो मफरूर हैं और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया है। उनकी वालदा की जो मीडिया टॉक है वो सुन लीजिए, वो भी अपील यही कर रही हैं कि खुदा के लिए कातिलों को गिरफ़्तार कर लें। छा थियो आहे मां मसलो छा मुंड काणी ॿुधायो पहिरियों छा थियो? मुंहिंजी नंढड़ी 3-4 ॾींहं गुम करे छॾनि, पोइ वरी असां ईअं कयो त क़ुरान शरीफ़ खणी आया वॾेरनि ॾे असांखे ॿुधायो, पोइ असांखे ॾिननि, पोइ असां ईअं कयनि। के मारियो आहे? कीअं गोलियूं? ज़ुल्लुअ डाइण धाड़ेल ज़ुल्फ़कार नालो अथसि, मंसूर साहब, नवाब साहब, वरी साहब खे दां ॾिनीसीं त बि असांखे कंहिं इंसाफ़ न कयो आहे। अच्छा, पुलिस ने एक कल जो है इंफॉर्मेशन जारी की थी कि उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसमें 200 से ज़ायद पुलिस वाले हिस्सा ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस केस में जितने मुलव्विस लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, जिसमें से एक अभी गिरफ़्तार हुआ है। अच्छा, अब यहाँ भी ना आप देखें, अब सिंधी मीडिया ने तो इसको कवर किया है, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ कदर कम जिक्र हुआ है, सोशल मीडिया पर इसका बहुत जिक्र हुआ था पिछले 2-3 दिनों में। और एक बार फिर ये हम पैटर्न देख रहे हैं कि एक चीज़ सोशल मीडिया पर नुमायाँ होती है, क्योंकि वो किसी दूर दराज इलाके में है, वहाँ पर कैमरे की रसाई नहीं है या व्हाटएवर मिस हो जाती है, वहाँ से फिर प्रेशर डेवलप होता है और ये एक्शन होता है। ये तो है सोशल मीडिया की बात और ये तो है पुलिस कार्रवाई की बात। ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो बहुत तशवीशनाक है। जो वहाँ के जो मुकामी ज़राए हैं उनका कहना है कि इंतहा का प्रेशर डाला जा रहा है। अच्छा, पहले इन्होंने SSP ऑफिस के बाहर एक मुजाहरा किया, वहाँ से फिर मुकामी प्रेस क्लब के बारे में मुजाहरा किया, और जो मुकामी कारकुनान हैं इंसानी हकूक़ के, सिविल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, उनका कहना है कि वहाँ के इलाके की जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो तगड़े लोग हैं, उनसे बहुत प्रेशर आ रहा है। जो लोकल जर्नलिस्ट हैं और अगेन लोकल ज़राए का कहना है कि अच्छा, दो यहाँ पर कहानियाँ अभी चल रही हैं और मैं आपको बताया था वो क्या है। 12 साल की लड़की थी। अच्छा, एक कहानी ये है कि वो उसको लव था किसी के साथ और वो जाके उसके साथ लव मैरिज या निकाह करना चाह रही थी। ये बात पता लगी, एक पंचायत की तरफ पास गई और पंचायत ने कहा कि ये तो करिए और इसको कत्ल कर दो। 12 साल की लड़की कहीं भागना चाहिए, निकाह करना चाहिए किसी के साथ, मुझे नहीं पता कि ये सच है या गलत है। दूसरी जो खबर है जो इसके साथ ही आ रही है वो ये है कि इसका कहीं से रिश्ता आया था, और जब रिश्ता आया तो बड़ों ने कहा कि इसका तो ज़रूर फिर किसी के साथ इसकी बात होगी, और अगर किसी के साथ इसकी बात होगी तो ये करिए। रिजल्ट वो ही निकला। दोनों कहानियों में कारी है, दोनों कहानियों में कारी अच्छा, है। ये है मेरे ख्याल नफीसा शाह साहिबा का जी बिल्कुल हल्का इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने इस पूरे इशू के ऊपर एक किताब भी लिखी है कारोकारी के बारे में। सोशल मीडिया पर उन्होंने भी काफ़ी मजम्मत की है। आई होप कि दैट मजम्मत ट्रांसलेट्स इनटू प्रेशर, क्योंकि अगर जो मुजरिम हैं और उनको जो बचाने वाले हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर कोई 20 कत्ल भी करे, कोई ना कोई तो बचाने वाला निकल ही आता है, या तो बरादरी की वजह से, या तो पुरानी ताल्लुकात की वजह से, या हज़ार और फैक्टर्स होते हैं। उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं से तो प्रेशर चाहिए होता है आपको। बल्कि अच्छा, अब तो पुलिस वाले भी कहते हैं इनसे 2-3 दिन ठहर जाओ, सब्र करो, जरा कैमरे उधर हो जाएं। ये मीडिया का प्रेशर जो है कितने दिन रहेगा? 2-3 दिन, उसके बाद देख ले, उसके बाद कोई और केस आ जाएगा। अच्छा, यही तो होता है। एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो इंसानी हकूक़ की, वो भी आ रही है इस मामले की जांच के लिए। बहरहाल उसकी अभी ये खबर अच्छा आ रही है। हाँ, वो 6 तारीख को जाएंगे, 6 तारीख को आएंगे और फिर 7 को वहाँ शायद यही एक हल है। अभी जबरान नासिर से भी मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि जिस तरह यहाँ पर हर बंदा प्रेशर डाल रहा है, तो उनकी कोशिश होगी कि वो अनीस हारून जो है कमिश्नर फॉर सिंध फॉर नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उससे रुजू करेंगे कि कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ही भेजें। आपको याद है कोहिस्तान में भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी गई थी वहाँ पर जब इस तरह के कत्ल हुए थे, और काफ़ी साल लग गए और फिर आखिरकार अभी हमें पता लगा है कि क्या हुआ है। एक वक्फा ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ, उसके बाद वापस आते हैं।
ویلکم بیک جی. ابھی ہم رمشا وسان کے بارے میں بات کرنے تھے, تو اگلے موضوع کے جانے سے پہلے بس ایک آخری چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کلپ دیکھی تھی ان کی والدہ کی, اگین علاقائی ذرائع کے مطابق اس کے بعد وہ روح پوش ہے, وہ کہیں ٹریس نہیں ہو رہی, بلکہ پورا ان کا خاندان ہے رمشا کا, وہ ابھی اکارڈنگ ٹو ریسورسز اپنے گھر پر موجود نہیں ہے, اور خطرہ یہ ہے, اندیشہ یہ ہے کہ ان کو کہیں لے جایا گیا ہے اگین انفلوئنشلز نے, کہ ان پر دباؤ ڈالا جائے. کہ پولیس نے انیشلی جو 2 مشتبہ افراد گرفتار کیے اس میں رمشا کے والد اور رمشا کے چچا تھے. بہت خوب, مطلب تو آپ دیکھ رہے ہیں کس جانب جا رہی ہے. اچھا, وہ میں اگلا موضوع جو آپ بتا رہے تھے وہ یہی ہے کہ حج جو ہے پچھلے ہفتے وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ حجاج کو پچھلی حکومت کے زمانے سے جو ایک سبسڈی ملتی تھی تقریباً 45,000 روپے کی, وہ ختم کی جا رہی ہے. کل ملا کے 4.5 ارب روپے کی سبسڈی تھی سالانہ, ہاں, جو کہ ختم کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب میں جو کہ ٹیکسز وغیرہ میں اضافہ ہو گیا ہے, اس لیے اخراجات میں مجموعی طور پہ فی حاجی 63% کا اضافہ ہے, جو کہ خاصا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس پہ پھر شور وور مچنا تھا, تو سینٹ میں جماعت اسلامی کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے, اور پھر بعد میں باقی پارٹیاں بھی آ گئی, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے کیوں سبسڈی ختم کی گئی ہے, اور وہ بھی ریاست مدینہ کا کیا ہوگا, یہ ہے وہ. تو اس پہ فواد چودھری اور جو دیگر وزراء ہیں, عام طور پہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا بہت زیادہ, لیکن اس مسئلے پہ ان کا جو موقف ہے وہ سمجھ میں آنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرگومنٹ یہ ہے کہ حج اور زکوٰۃ یہ صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے. اگر آپ اپنی جیب سے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ پہ حج جو ہے وہ واجب نہیں ہے. اچھا, اب اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی اب جو ہماری 99% خواتین ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں, وہ تو ظاہر ہے وہ ان کی تو آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں, یا تو شوہر دے گا یا بھائی دے گا یا باپ دے گا, تو اس بارے میں کیا سلسلہ ہے. تو اس بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ ایک لفظ ہے احسان. احسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تم پہ وہ جو عام معنوں میں لیا جاتا ہے احسان, احسان سے مراد یہ ہے فیور. یعنی فار ایگزامپل بیوی ہے, وہ پابند نہیں ہے کہ آپ کو کھانا بنا کے دے, ٹھیک, لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے. اسی طرح اگر آپ اسے فرض کریں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں اور اسے لے جا رہے ہیں, تو یہ آپ اس کو فیور دے رہے ہیں. وہ مجاز نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ نہیں, یہ اس میں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ صاحب استطاعت اس طرح سے نہیں ہے. اچھا, اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کا ایک موقف تھوڑا سا الگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حج کی جو مراعات ہیں حکومت جو دیتی ہے وہ جائز ہیں اور حکومت کو تعاون کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ کیا مراد ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کو تعاون سے کیا مراد ہے, اس لیے کہ اگر وہ جیب کا معاملہ ہے کہ مجھے اپنی جیب سے کرنا ہے تو پھر تعاون کا کیا مطلب ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ ریاست خود بھی تو مقروض ہے جی, یہ ہے نا الگ بات. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جو وہ سبسڈی دے گی مجھے, وہ آپ سے کیا پوچھا ہے, اس لیے کہ پیسہ تو آپ کا ہے وہ, یا آپ سے پوچھا ہے ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے. اچھا, ٹیکس کا پیسہ ہے نا. تو اگر مجھے خبر ہی نہیں ہے تو وہ سبسڈی کس حد تک جائز ہے. تیسری ایک آرگومنٹ یہ زیادہ ہے کہ جی اب آپ اسٹیل مل کو یا پی آئی اے کو تو سبسڈی دے سکتے ہیں بلینز آف روپیز, شوگر مل کو, تو جہاں حج کا مسئلہ ہے تو وہاں یہ ہے. تو اس سلسلے میں کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بنتا ہے کہ جی اسٹیل مل اور پی آئی اے یہ اسلام نے ہدایت نہیں کی کہ آپ انہیں خسارے میں چلائیں یا ان کو کس طرح چلائیں, اس لیے کہ یہ اس سے باہر ہیں. جو مذہبی فریضے ہیں ان کے بارے میں جو حکم ہے ہم اسی کی بات کریں گے, اس کے علاوہ کوئی باہر کی مثال اس پہ لاگو نہیں ہو سکتی, بھلے اسٹیل مل ہے یا سبسڈی ہے وہ نہیں ہو سکتا. پاکستان اور ہندوستان میں نے اب تک جو تحقیق کی واحد ملک ہیں جنہوں نے سبسڈی دی. گورنمنٹ آفیشلز کی فری حج, میں وہی کہہ رہا ہوں, خاص طور پر منسٹرز, پرائم منسٹر, اور بالکل جیسے وسعت نے کہا صحافیوں کی بھی, اور یہ کسی کی بھی الاؤڈ نہیں ہونی. اچھا, کچھ ایکسیپشنز اس میں آتے ہیں کہ جیسے مجھے یاد ہے کہ کوئی ہماری ایتھلیٹک ٹیم کہیں سے بہت اچھی پرفارم کر کے آئی تھی, تو ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو مفت میں عمرے پہ بھیجیں گے. اچھا, وہ اپنی جگہ, وہ اپنی جگہ, وہ ایک الگ ایشو ہے. حج کی میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ جیسے فرض کریں کہ ایک چپراسی یا چوکیدار ہے, اپیرنٹلی وہ کبھی بھی اپنی جیب سے شاید اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ جا سکے,
اگر اس کا ادارہ قرہ اندازی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا, اس کا نام نکل آتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی وہ جو احسان کا جو ہے نا جی اس کے اس احاطے میں آ سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو, میں کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے سلسلہ, لیکن اس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن آخری بات یہی ہے کہ حج کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوں اور جیب اجازت دیتی ہے تو مجھ پہ فرض ہے. بالکل. دیکھیں جو بہت ہی مستحقین ہیں ان کے لیے شاید کچھ وہ احسان والی الاؤنس اس کو اگر کسی طرح فارملائز کر سکتے ہیں بہت اچھی. یہ ایک مسئلہ ہے. بالکل. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. اور کبھی کبھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے کوئی ایک ایسی خبر آ جاتی ہے جو کم از کم مجھے اتنی دلچسپ لگتی ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں سب کے ساتھ شیئر کروں. اور ایسی ایک خبر آئی ہے بنگلہ دیش سے. سیریل کلرز کے بارے میں تو سب نے سنا ہے, رائٹ, کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی ہم نے کافی باتیں کی ہیں سیریل کلرز کے بارے میں. کون سا سیریل زیادہ کھاتے ہو؟ میں فوجی کارن فلیکس کھاتا ہوں جنرلی. بٹ بہرحال ایک سیریل کلر اب سامنے آیا ہے بنگلہ دیش میں. اچھا, سیریل کلرز کی ایک جو سیریل کلرز کو سیریل کلر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یا تو وہ ایک مخصوص پیٹرن کے مطابق لوگوں کو قتل کرتے ہیں, یا جن لوگوں کو وہ قتل کرتے ہیں وہ کسی پیٹرن کو میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سیریل کلر کا پیٹرن کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو قتل کرتا ہے جن پر الزام لگا ہوا ہوتا ہے ریپ کا. تو مطلب کہ سیریل کلر جو کرمنلز کو ٹارگٹ کرتا ہے, اور اس سیریل کلر نے اپنے آپ کو نام دیا ہے ہرکیولیز کا. ان کو کیسے پتا لگا کہ یہ سیریل کلر ہے؟ کیونکہ پچھلے 2 ہفتوں میں 3 لوگ ملے ہیں جو تقریباً ایک ہی طریقے سے مارے گئے ہیں. سب اکیوز ریپسٹ تھے اور ہر کے اوپر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا. 14 جنوری کو ایک مدرسے کی ایک طالب علم تھی, ان کو اغوا کیا گیا اور ریپ کیا گیا 2 لوگوں سے. پولیس کمپلینٹ میں انہوں نے ایک راکب اور ایک سجل کا نام دیا. سجل کو ملا گیا جنوری, سجل کی لاش ملی 26 جنوری کو. گولی ماری گئی تھی اور اس کے اوپر ایک نوٹ تھا کہ میرا نام سجل ہے, میں نے اس لڑکی کا ریپ کیا تھا اور ریپس کو خبردار رہنا چاہیے کیونکہ ہرکیولیز تمہیں قتل کر دے گا. اچھا, اس کے بعد یہ رقیب حسین کو کی بھی لاش ملی اور پولیس کے مطابق ایک گینگ ریپ میں اس کو بھی اکیوز کیا گیا تھا. اور فائنلی ایک 3rd اب باڈی ملی ہے جس میں اگین ہرکیولیز کا ہی سائن لکھا ہوا ہے, اور یہ 3rd اللیجڈ ریپسٹ ہے جس کو ہرکیولیز نے قتل کیا ہے. اچھا, سیریل کلرز کے بارے میں کافی پڑھتا رہتا ہوں. بہت کم مجھے کو ایسا سیریل کلر ملا ہے جو کرمنلز کو ٹارگٹ کرتا ہو. صرف ایک ٹی وی سیریز بنی تھی ڈیکسٹر کے نام سے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے سنا ہوگا, اس میں کافی لوگوں نے سنا ہے. اس میں ایک سیریل کلر ہوتا ہے جو باقی سیریل کلرز کا سیریل کلر ہوتا ہے, تو بڑی پاپولر تھی. جو اب یہ خبر بھی آئی تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہا یار یہ تو بنگلہ دیش کا ڈیکسٹر ہے. اچھا, بہت میں نے سرچ کیا تو ایک ہی بندہ ملتا ہے اور وہ برازیل کے ون آف دا ٹاپ سیریل کلرز آف برازیل, جس کا میتھڈ تقریباً ہرکیولیز کے ساتھ ملتا تھا, اور وہ تھا پیڈرو روڈریگیز فیلیو. اچھا, وہ اس کا خیال تھا کہ یار میں قتل نہیں کر رہا, میں بدلہ لے رہا ہوں, میں سوسائٹی کو صحیح کر رہا ہوں. پہلا اسے قتل کیا تھا جو اس کے شہر کا جو سابق میئر تھا, نائب میئر تھا, کیونکہ اس نے پیڈرو کے باپ کو گرفتار کیا تھا ایک چوری کے الزام میں. پہلے اس کو قتل کیا اور پھر اس سیکیورٹی گارڈ کو قتل کیا جس نے واقعی چوری کی تھی. اس کے بعد پھر وہ ڈرگ ڈیلرز کو مارنے لگ گیا. آخرکار جب وہ جیل گیا تو جیل میں بھی کوئی 40-50 لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے. اچھا, اب پاکستان میں آئے تو پاکستان کے بھی کافی فیمس سیریل کلرز آتے ہیں. مین ہے جاوید اقبال. اب اگر ہرکیولیز واقعی ایک سیریل کلر ہے اور یہ کوئی ایک انکاؤنٹر گروپ نہیں ہے پولیس کا, کیونکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, تو ایک جو کامن چیز آپ کو ملتی ہے سیریل کلرز میں کہ ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ سر میں قاتل ہوں, میں قتل کرنے جا رہا ہوں. وہ اپنے ذہن میں ایک اپنے آپ کو ہیرو بنایا ہوا مشن پہ ہوتے ہیں کہ میں نے صاف کرنا ہے سوسائٹی کو یا میں نے انجام لینا ہے. جاوید اقبال جیسے, جاوید اقبال نے اپنے اقبال جرم میں یہ کہا تھا کہ جی مجھے ایک جھوٹے الزام میں جیل میں اندر کیا تھا اور میری والدہ میرے انتظار کرتے کرتے مر گئی, روتے روتے مر گئی. تو میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں 100 ماؤں کو
اسی طرح رلاؤں گا. تو تاکہ میں, اس کا مطلب ہے کہ میں نے 100 بچوں کو قتل کروں گا. وہ ایک الگ بات ہے کہ جس الزام میں وہ گئے تھے, ہی واز موسٹ پرابلی گلٹی آف اٹ, بیکاز یہ عادتاً کم از کم چھوٹے بچوں کو چھیڑتے تھے, مولیسٹ کرتے تھے اور ریپ کرتے تھے. ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری آتی ہے محمد اعجاز کی, جو شادی شدہ تھے, 2 چھوٹے بچے تھے, لیکن وہ جاتے تھے باہر, اور ایک جیسے یہ سوشل ویب سائٹس ہوتی ہیں نا, ڈیٹنگ ویب سائٹس, تو یہاں پر ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ ہوتی تھی پاکستان میں فار گے پیپل, ہم جنسوں کے لیے, اس کا نام تھا مین جیم. تو یہ وہاں جاتا تھا, ڈیٹس بک کرتا تھا اور ڈیٹ کے بعد قتل کر دیتا تھا. اور جب پکڑا گیا اس نے کہا کہ نہیں میں خود گے نہیں ہوں, حالانکہ پولیس کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ تعلق بھی ہوتا تھا بیفور دا مرڈر. 2012 میں ایک رفیق نام کا رکشہ ڈرائیور تھا, اور گرو مندر سولجر بازار کے علاقوں میں تھیلوں میں خواتین کے ٹکڑے کیے ہوئے وہ ملتے تھے. کافی مہینوں کے لیے میرا خیال اس کو سرچ کیا گیا, کیونکہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک سرٹن ڈیٹ پر قتل کرتا تھا, جب چاند شاید فل ہوتا تھا یا ہاف ہوتا تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن آفٹر آل یہ بھی اریسٹ ہو گئے. اچھا, اب کچھ سیریل کلرز ہیں, ان کی اگر آپ کہانی پڑھے تو آپ کو لگتا ہے یار کہ کوئی اگر یہ میں مووی دیکھتا نا تو یہ شاید وہاں پہ بہتر فٹ ہوتی. جو ٹاپ سیریل کلر ہیں اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ ہے رمن راگھو. ہاں, یہ آپ کو ہتھوڑا گروپ یاد ہوگا پاکستان میں 80 کی دہائی میں, یہ 60 کی دہائی کا ہتھوڑا گروپ تھا انڈیا کا. تو جو لوگ روڈوں پر سو رہے ہوتے تھے ان کو پتھروں سے مارتا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ کوئی 35 سے 40 یا 50 لوگ مارے ہیں. حال میں ہی پچھلے سال کی بات ہے کہ ادیش کھمرا بھوپال میں, اتر پردیش میں شاید, پکڑا گیا, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, درزی ہوتے تھے اور یہ ٹرک ڈرائیورز کو قتل کرتے تھے. اور کیوں قتل کرتے تھے؟ کیونکہ بچپن میں ان کو ملا ایک اشوک کھمرا, جس کو یہ انکل کہتے تھے, جس نے 100 سے زائد ٹرک ڈرائیوروں کو قتل کیا تھا. اور پھر 2018-10 میں جب اس نے اپنی کارروائی شروع کی, وہ پولیس کسٹڈی سے بھاگ کے فرار ہو گیا, ان کو کوئی دوائی دے کے سلا دیا پولیس ایسکارٹ کو, اور ابھی تک لاپتہ ہے. یہ جو بندہ پکڑا گیا, 3 دن تک پولیس نے اس کا پیچھا کیا یو پی کے جنگل میں, اور جس پولیس افسر نے اس کا پیچھا کیا وہ ایک فیمیل پولیس افسر تھی, بلیک بیلٹ ان جوڈو, اور ایشین گیمز میں بھارت کے لیے برونز میڈل اس نے لیا ہے. تو اگر آپ یہ پکچرائز کر رہے ہیں 3 دن, تو یہ تو پوری مووی بنتی ہے. اور کھمرا ادیش کا یہ بھی تھا کہ وہ کہتا تھا کہ نہیں میں تو ان پر احسان کر رہا ہوں, ان کی اتنی مشکل زندگی ہوتی ہے, میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, یہ کہتا ہے ہماری اتنی مشکل زندگی ہوتی ہے تو میں ان کو مار ڈالتا ہوں. تو یہ تھا, تو دیٹس انٹرسٹنگ. اور آج کے لیے پھر اتنا ہی, کل ملیں گے. خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.